حق و حقیقت کے اس جاری سلسلے میں ہم حقیقی اسلام کی قرآنی تصویر پیش کر رہے ہیں، اور اب تک ہم جتنی بھی ہم نے دلائل جتنے پیش کیے ہیں وہ سب قرآن مجید سے اور احادیث معتبرہ نبویہ شریفہ سے استدلال کر کے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ الحمدللہ یہ دین جو اللہ نے بھیجا اور بنایا ہے اور جسے 1,24,000 پیغمبروں نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ سب کے سب منصوص من اللہ تھے، اور پیغمبر اکرم کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک جب بات پہنچی تو حضور نے اپنے وصال، اپنی رحلت سے پہلے اللہ کے حکم سے اپنا وصی، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ اور ولی لوگوں کو بتایا کہ کون ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر کا کام بنانا نہیں ہے، بتانا ہے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور دوسرے حضرات میں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بتایا بھی نہیں ہے، کہا ہے کہ تم خود بنا لینا۔ یہ توہین رسالت ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ نے بتایا نہیں یہ توہین رسالت ہے، اور اگر یہ کہیں کہ یہ بنایا نہیں یہ اللہ کی توہین ہے۔ اللہ کے اوپر یہ حرف اٹھانا ہے جو کہ کفر ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا نخواستہ اللہ نے دنیا کو بغیر ہادی اور رہنما کے چھوڑ دیا، کہا خود بنا لینا، یہ ذات الہی کے عدل پر حرف آتا ہے، اور ہم قائل ہیں اس بات کے کہ اللہ عادل ہے۔ اور یہ میں بھی عرض کر دوں کہ واحد مذہب شیعہ، مذہب اہل بیت علیہم السلام ہے کہ جو ہم قائل ہیں کہ اللہ عادل ہے، یعنی جو کچھ بھی تقاضائے عدل ہے اللہ وہی کرتا ہے، اللہ خلاف عدل کام نہیں کرتا، لہٰذا اس کا عدل اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ مخلوق کو اپنا نمائندہ خود دے۔ اگر مخلوق بنائے گی تو وہ مخلوق کا نمائندہ ہوگا، مخلوق کا منتخب ہوگا، مخلوق اپنے معیار کے مطابق بنائے گی، جو کہ صحیح نہیں ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اکثر غلط ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کے ہر 2-2 4-4 سال کے بعد جو حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ وہی جو ووٹ دیتے ہیں وہی کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، مظاہرے کرتے ہیں اس کے خلاف۔ یہ اصل میں اسی طرح کی وہاں ثقیفہ میں ایک سازش ہوئی تھی جو اسلام کے بینہ اصولوں کو توڑنے کے لیے ایک سیاسی حکومت قائم کی گئی تھی، اس سے تو ہمارا انکار ہی نہیں ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم نہ تو اپنے بیان حق میں مولا علی کی ولایت ثابت کرنا چاہتے ہیں، نہ مولا علی کی خلافت ثابت کرنا چاہتے ہیں، نہ مولا علی کی وصایت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ناصبی نے چونکہ بہت سی باتیں ایسی کر دی تھیں، لہذا ان کا جواب دینا ضروری تھا، ورنہ ہم یہاں جو بیان حق کا سلسلہ ہم نے جاری کیا ہے یہ مولا علی کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ولایت تو ثابت ہے، وہ بھی مانتے ہیں، خلافت کو ثابت ہے وہ بھی مانتے ہیں، وصایت تو ثابت ہے وہ بھی مانتے ہیں، فرق اتنا ہے بلا فصل کو وہ نہیں مانتے، وہ ہم نے ثابت کی ہے۔ 4 آیتیں میں نے پیش کی، بہت سی آیتیں ہیں، 110 آیتیں تو معروف ہیں کہ جو مولا علی کے بارے میں ہیں، لیکن میں نے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے خلاصہ کیا ہے کہ یہ 4 آیتیں جو میں نے ابھی تک پیش کی، آیت انذار، آیت ولایت، آیت اطاعت اور آیت تبلیغ، اور اس آیت تبلیغ کے ضمن میں 2 اور آیتیں ہیں، وہ آیت تکمیل، الیوم اکملت لکم، آیت اکمال دین، اور دوسری آیت عذاب کہ جو آیت سوال کہتے ہیں، اسے کہ سأل سائل بعذاب واقع، وہ حارث بن نعمان فہری جس نے ولایت علی کا انکار کیا تھا، اللہ نے رسول اللہ کی طرف سے جب اس کے بارے میں یہ بات چیت ہوئی تو اس نے کہا اگر تو سچ کہتا ہے تو عذاب آئے، تو عذاب آ گیا۔ بہرحال وہ بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ اب میں کل سے جو میں نے شروع کیا تھا سلسلہ، آج چاہتا ہوں اس کو سمیٹ کر فدق پر شروع کروں بحث۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم 2 کام کریں گے، ایک تو
کچھ وہ حوالے کے جو خلافت کے حوالے سے جو ناصبی کرتے رہے ہیں، اور ناصبی نے، دشمن اہل بیت نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہماری کتابوں کے حوالے دے کر لوگوں کو گمراہ کرے، حالانکہ ہماری کتابوں میں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔ اس نے راویوں کو مشکوک بنایا، اس نے مؤلفین کو مشکوک بنایا، اس نے اب یہاں تک کہ میں کہتا ہوں اس نے اپنے آپ کو مشکوک بنا دیا۔ اب تو وہ بھی خود ہمارے ہاں مشکوک ہو گیا ہے کہ وہ ہے کیا، پتہ نہیں وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے وہ کچھ اور تھا، اب وہ ارتداد علی عاقبہ ہو گیا، اب وہ منافق، وہ ناصبی ہو گیا، اب ہم پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ لیکن اب میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، کل بھی عرض کیا تھا کہ کسی بھی خلیفہ وقت نے اپنے بارے میں استدلال نہیں کیا کہ پیغمبر اکرم نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے، سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ واقعہ غدیر کا استناد تو مولا نے کیا ہے، اور مولا نے ایک مقام پر نہیں، کل بھی میں نے کچھ موارد عرض کیے تھے، اصحاب شورا کے سامنے، صفین کے واقعے میں، جمل میں، ہر جگہ پر۔ اب میں چاہتا ہوں کہ صفین کا بھی حوالہ عرض کر دوں کہ صفین میں مولا نے جو مناشدہ کیا ہے اور اپنے بارے میں جو استناد کیا ہے، سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے نا کہ انسان بتائے کہ میں کیا ہوں، میرے اس منصب پر بیٹھنے کا ثبوت کیا ہے۔ مولا علی تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو، مجھے غدیر کے موقع پر کسی نے نہیں کہا کہ وہاں پر تو تمہاری دوستی کا اعلان ہوا تھا، آج آپ اپنے آپ کو اولا بالتصرف کے معنی میں لے رہے ہیں، کسی نے انکار نہیں کیا۔ یہ بعد کے آنے والے چند جاہلوں نے، ملاؤں نے، اور یہ صحابہ پرستوں نے کہ جن کے ذہن میں جہالت، جاہلیت اور عناد اہل بیت، دشمنی اہل بیت، چونکہ یہ سب وہ ہے کہ جو ان کی نسلیں وہاں تک جاتی ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے شروع میں ہی دشمنی رکھنی شروع کر دی تھی، لہذا وہ قبول نہیں کرتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مولا کائنات نے ہر جگہ اپنے حق کا حوالہ دیا، مگر دوسری طرف اگر دیکھیں، جو کہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں کہ دوسری طرف دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، اور یہ سب باتیں ان کی۔ یا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بیعت ابو بکر جو تھی وہ ایک ناگہانی امر تھا، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے لوگوں کو بچائے۔ اب یہ باتیں جو ہیں بہرحال مناسب نہیں ہیں، لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مولا علی نے اپنے حق پر ہونے کا ثبوت پیش کیا اور حوالہ دیا غدیر کا۔ کسی نے نہیں کہا کہ وہاں پر آپ کے مولا ہونے سے مراد دوست تھا یا محب تھا یا ناصر تھا، مددگار تھا، سب مان گئے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ وہاں پر اولا بالتصرف ہونے کا اعلان ہوا ہے۔ میں فضائل کی حدیثیں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، ان کے مولا کے بارے میں یہ بیان کیا جائے کہ ان پیغمبر اکرم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ وہ یقیناً 32 ایسی حدیثیں میرے سامنے موجود ہیں کہ جن سے مولا کائنات کی خلافت بلا فصل کا ثبوت ملتا ہے، وہ روایتیں کہ جن میں فضائل ہی فضائل ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ہم ان فضائل کی حدیثوں کو بیان کرنا شروع کریں گے تو شاید ہماری بات لمبی ہو جائے، لیکن میں اتنا عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ جو حدیثیں ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و خلافت بیان کرنے کے لیے پیغمبر اکرم نے یہ سب حدیثیں بیان کی، ورنہ وہ فضائل بیان کرنے نہیں آئے تھے دنیا میں، وہ تو احکام الہی لتبین الیہم ما نزل الیہم، یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر لتبین الیہم ما نزل، جو ان کی بابت
نازل ہوا ہے، آپ انہیں واضح کر کے بتائیں۔ میں نے بہت سے حوالے دے دیے ہیں، آج میں وہ کچھ مناشدات کے جو مولا خود اپنے برحق ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد میں وہ غصب جو ہوا ہے فدق کے غاصبانہ قبضے پر کچھ دلائل پیش کروں گا، تاکہ لوگوں کو یہ واضح ہو جائے کہ اس وقت دنیا کو جو دھوکہ دیا جا رہا ہے حق کو کتمان کرنے کا اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کا، وہ حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ناصبی نے حضرت سلیم بن قیس الہلالی کے بارے میں کچھ مشکوک باتیں کی ہیں کہ یہ سب صحابہ اور ان چیزوں کا مرتکب ہوتا تھا۔